اگر آپ بھی عمران خان کی طرح اپنے اعصاب پر قابو پانا چاہتے ہیں، کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو اس تقریر کو غور سے سن لیجئے گا۔ یہ وہ تقریر ہے جو انگلش میں تھی اور میں نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہے تاکہ پوری قوم کو سمجھ آ جائے کہ عمران خان کی اعصابی طاقت کے پیچھے کیا راز ہے۔ ان کے الفاظ یہ تھے کہ میری دوسروں سے زیادہ کامیابیوں کی وجہ یہ ہے کہ میں اپنی غلطیوں سے ہمیشہ سیکھتا ہوں اور دوسرے لوگوں کے مقابلے میں اپنی غلطیوں سے سیکھنے میں شرم محسوس نہیں کرتا۔ کامیاب آدمی وہ نہیں جو غلطی نہیں کرتا، بلکہ وہ ہے جو اپنی غلطی کا جائزہ لیتا ہے اور اس سے سیکھتا ہے۔ جب میں کرکٹ میں آیا تو پہلے میچ کے بعد ہی مجھے ٹیم سے نکال دیا گیا۔ میں 3 سال تک ٹیم میں واپس نہیں آ سکا تھا۔ جب کوشش کرتا، مجھے میرے 2 بڑے کزن کہتے تھے کہ تم میں وہ قابلیت ہی نہیں ہے کہ تم کرکٹ کھیل سکو۔ وہ مجھ سے کہیں زیادہ تجربہ کار تھے اور میرے سارے کرکٹ کیریئر میں مجھے انہوں نے یہی کہا تھا کہ یہ تمہارے لیے ناممکن ہے، تم نہیں کر سکو گے۔ لیکن جب میں نے تہیہ کیا، میں نے اپنی کوشش جاری رکھی، میں نے ان کی نہیں سنی، میں نے اپنے جنون کی سنی، تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں کہ میں کرکٹ کی کامیابی کی کس بلندی تک گیا۔ لیکن کرکٹ ہیرو بننے سے بھی زیادہ مشکل وقت میں نے وہ دیکھا جب پاکستان میں کینسر کا اسپتال بنانا چاہا۔ میں نے پاکستان کے بہترین ڈاکٹروں سے میٹنگ کی۔ 20 ڈاکٹروں میں سے 19 نے کہا کہ یہ ممکن ہی نہیں، آپ پاکستان میں مفت کینسر کے علاج کا اسپتال بنا ہی نہیں سکتے۔ لیکن جب میں نے اس پر سر توڑ کوشش کی، جب میں نے ان کی بھی نہیں سنی، تو آج پاکستان میں 1 نہیں، 2 نہیں، 3 کینسر اسپتال بنائے ہیں جہاں 70% غریبوں کا علاج مفت ہوتا ہے۔ پھر ایسے اور بہت سے مواقع ہیں جب لوگوں نے میرے کسی خواب کو پورا کرنے میں میرا مذاق اڑایا، مجھ پر ہنسے۔ پر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، کامیاب وہی ہوتے ہیں جو نڈر ہوتے ہیں، وہ جو اپنے ڈر سے خود لڑتے ہیں، وہ جنہیں ہارنے کا ڈر ہی نہیں ہوتا، وہ جنہیں یہ پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ لوگ کیا کہیں گے، کیونکہ لوگوں کی سوچ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ بیٹنگ کرنے گیا اور سارے لوگ لاہور کے اسٹیڈیم میں میرے حق میں نعرے لگا رہے تھے۔ میں پہلی بال پر ہی آؤٹ ہو گیا اور وہی لوگ جو میرے حق میں نعرے مار رہے تھے، وہی لوگ مجھ پر طنز کرنا شروع ہو گئے۔ اگلے روز جب میں نے اچھی بالنگ کی تو وہی لوگ دوبارہ میرے لیے نعرے مارنے لگ گئے تھے۔ تو تب میں جان گیا تھا کہ لوگوں کے خیالات ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں۔ تو کسی کو بھی کبھی یہ اجازت نہ دو کہ وہ تمہیں بتائیں کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ اپنے مقصد کا خود پیچھا کرو، اپنے جنون کا پیچھا کرو، اپنے آئیڈیلز کا پیچھا کرو، کیسے بھی حالات آ جائیں اپنے مقصد سے پیچھے ہٹنے کا سوچنا بھی مت۔ اور جب تم کو لگنے لگے کہ تم ہارنے والے ہو، یاد رکھنا وہی وہ لمحہ ہے جسے تم نے جیتنا ہے، وہی وہ لمحہ ہے جب تم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ تم نے پیچھے نہیں ہٹنا اور تم نے جیتنا ہے۔ فوراً اپنی غلطی کا جائزہ لو، اپنے آپ کو ٹھیک کرو، یہ یقین دلاؤ کہ جیت تمہاری ہونی ہے، پورا زور لگا دو، آگے نکل جاؤ۔ یاد رکھنا، ہار تمہیں برباد نہیں کرتی، ہار تمہیں نہیں ہراتی، تمہیں ہراتا ہے، تمہیں ڈراتا ہے، تمہیں برباد کرتا ہے تمہارا ہار جانے کا ڈر۔ جب اس ڈر پر قابو پالو گے، تم پہلے سے زیادہ طاقتور بنو گے۔ تو مجھ میں شاید یہ قابلیت نہیں تھی کہ میں کرکٹر بن سکوں، مجھ میں شاید یہ قابلیت نہیں تھی کہ میں اسپتال بنا سکوں، مجھ میں شاید یہ قابلیت نہیں تھی کہ میں ایک پولیٹیشین بن سکوں، لیکن مجھ میں جنون تھا، مجھ میں ڈر نہیں تھا، مجھ میں اپنے ڈر سے لڑنے کا حوصلہ تھا، اور وہ ہے جب تک کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو جاتا۔ ناظرین، یہ وہ الفاظ ہیں جو آج کی یوتھ کو، آج کے تمام پاکستانیوں کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ ہم آئے دن یہ تبصرے کرتے ہیں کہ عمران خان ہر بات کو لائٹ کیوں لیتے ہیں، جب پوری پاکستانی قوم پریشان ہوتی ہے کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا، پتہ نہیں کل کیا ہوگا، پتہ نہیں عمران خان کے ساتھ کیا ہوگا، اس وقت بھی عمران خان کیمرے کے سامنے بیٹھ کر بھی مسکرا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ انہیں اپنے ڈر کے اوپر قابو ہے۔ آپ سب نے اس تقریر سے کچھ سیکھنا ہے اور اپنے آپ کو بہادر بنانا ہے، اسی طرح کا بہادر جس طرح کا بہادر عمران احمد خان نیازی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔